کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنگ کے ہولناک تجربات کئی ایسی چیزوں کو جنم دے سکتے ہیں جن کا تصور بھی ممکن نہ ہو؟ دوسری عالمی جنگ، جو انسانیت کے لیے ایک بھیانک دور تھا، اپنے ساتھ کئی ایسے گمنام واقعات بھی لائی جنہیں ہمیشہ کے لیے پردہ راز رکھا گیا۔ دنیا میں کئی ایسی جگہیں ہیں جو صرف نقشوں پر موجود ہیں، یا جن کے بارے میں ہم مختلف کہانیاں سنتے ہیں، جیسے ویران علاقے، قدیم کھنڈرات یا وہ غاریں جن کے اندر جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا۔ لیکن کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جو انسان کی نظروں سے اوجھل تو نہیں، مگر ان کی حقیقت اتنی ہولناک ہوتی ہے کہ وہاں جانا تو دور، لوگ ان کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک جگہ ہندوستان کے شمال مغربی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، جسے آج بھی کورگٹی گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وادی، جو کبھی برطانوی ہند کے پنجاب صوبے کا حصہ تھی اور آج ہندوستان کے ہماچل پردیش ضلع چمبا کی حدود میں پاکستان کی سرحد کے قریب ایک دور دراز پہاڑی علاقہ ہے، تقسیم ہند کے بعد سے بالکل ویران پڑی ہے۔ یہاں کوئی نہیں جاتا، کوئی قدم نہیں رکھتا، لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب دوسری عالمی جنگ کے ایک ایسے ہولناک راز میں چھپا ہے جسے آج تک سرکاری ریکارڈ سے چھپایا گیا ہے۔ یہ کہانی آج سے 80 سال پہلے کی ہے، جب 1945 میں دوسری عالمی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ برطانوی حکومت ہندوستان میں اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران دور دراز پہاڑی علاقے میں واقع کورگٹی گاؤں میں ایک انتہائی خفیہ ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا۔ اس اسٹیشن کا بظاہر مقصد دشمن کی مواصلات کو سننا اور روکنا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا اور بھیانک راز چھپا ہوا تھا۔ برطانوی حکومت ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی جسے پروجیکٹ سائلنٹ ویو کا نام دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ایک ایسا الٹرا لو فریکوینسی سگنل تیار کرنا تھا جو انسانی ذہن پر اثر انداز ہو کر دشمن کو نفسیاتی طور پر کمزور کر سکے یا اسے خوفزدہ کر کے میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کرے۔ کورگٹی گاؤں کو اس لیے چنا گیا کیونکہ اس کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے جو اس فریکوینسی کو باہر پھیلنے سے روک سکتے تھے، اور اس کی گہری گونجوں سے فریکوینسی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ پہلے پہل اس ریڈیو اسٹیشن پر برطانوی اور ہندوستانی فوج کے کئی سو اہلکار کام کر رہے تھے، لیکن چند مہینوں بعد اس اسٹیشن سے عجیب و غریب اطلاعات موصول ہونا شروع ہوئیں۔ پہلے خبریں آئیں کہ اسٹیشن پر موجود اہلکار ڈپریشن اور بے خوابی کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان میں شدید پیرانویا، آپس میں لڑائی جھگڑے اور خوفناک وہم پیدا ہونے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے، اور جو بچے ان میں سے کوئی بھی ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ بالآخر برطانوی حکومت نے اس پورے علاقے کو ڈینجر زون قرار دے کر مکمل طور پر بند کر دیا اور تمام معلومات کو انتہائی خفیہ کے درجے میں ڈال دیا۔ کورگٹی گاؤں کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھولناک داستان جڑ گئی۔ جنگ کے بعد اس اسٹیشن اور اس کے پیچھے کی حقیقت کو فراموش کر دیا گیا، لیکن سن 1955 میں تقسیم ہند کے چند سال بعد جب پاک و ہند کے درمیان سرحدوں کی نوک پلک سنواری جا رہی تھی، کچھ حکومتی ریکارڈز میں کورگٹی گاؤں کا ذکر دوبارہ سامنے آیا۔ اس وقت کی ہندوستانی حکومت نے ایک چھوٹی سی تفتیشی ٹیم کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس راز سے پردہ اٹھایا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ وہاں کیا باقی ہے۔ یہ ٹیم 5 افراد پر مشتمل تھی جو سب کے سب اپنے شعبے کے ماہر تھے۔ پروفیسر عالمگیر خان، برطانوی ہند سے تعلق رکھنے والے ایک نامور ماہر لسانیات اور اسکرپٹولوجی کے ماہر جو جنگ کے دوران خفیہ کوڈز پر کام کر چکے تھے۔ وہ تقریباً 55 سال کے تھے، انتہائی منطقی اور سائنسی سوچ رکھنے والے انسان۔ ان کا کردار اس کہانی کا مرکز ہے۔ کیپٹن کلارک میک گریگر، برطانوی فوج کا ایک تجربہ کار انجینئر جو جنگ کے دوران ریڈیو ٹیکنالوجی پر کام کر چکا تھا۔ وہ انتہائی عملی اور کسی بھی مافوق الفطرت بات پر یقین نہ کرنے والا شخص تھا۔ وہ سخت مزاج اور حقیقت پسند تھا۔ ڈاکٹر پریت سنگھ، ایک نوجوان اور ذہین ہندوستانی ماہر طبیعیات جو صوتیات اور الیکٹرو میگنیٹک لہروں کی ماہر تھی۔ وہ تقریباً 30 سال کی تھی، پرجوش اور سائنسی حل تلاش کرنے والی۔ بشیر اور رحیم، 2 مقامی اور تجربہ کار گائیڈ جو پہاڑی رستوں سے واقف تھے۔ وہ دونوں انتہائی خاموش اور مذہبی شخصیات تھے اور علاقے کے لوک رواج اور کہانیوں پر یقین رکھتے تھے۔
وہ اس مہم پر جانے سے کترائے لیکن حکومتی حکم پر مجبور تھے۔ یہ 5 افراد مئی کے مہینے میں جب پہاڑوں پر بہار کی آمد ہو چکی تھی اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ کئی دن تک مشکل اور دشوار گزار راستوں پر سفر کرتے رہے جب تک کہ وہ ایک ایسے علاقے میں نہ پہنچ گئے جہاں ہر طرف ایک عجیب و غریب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی ایسی تھی جیسے کائنات کی ہر آواز کو یہاں آنے سے روک دیا گیا ہو۔ پہاڑوں کی خاموشی ایک عجیب سی گونج رکھتی تھی جو کانوں میں نہیں روح میں سنائی دیتی تھی۔ کیپٹن میک گروگر جو عام طور پر باتوں سے محفل گرم رکھتا تھا اب بالکل خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ ڈاکٹر پریت سنگھ اپنے آلات چیک کر رہی تھی لیکن اس کا چہرہ بھی کچھ پریشان تھا۔ بشیر جو سب سے آگے چل رہا تھا اچانک رک گیا۔ یہاں سے آگے بابو جی کورگٹی گاؤں شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی انسان آگے نہیں جاتا۔ اس کی آواز میں گہرا خوف تھا۔ پروفیسر عالمگیر نے اپنی دوربین سے دیکھا۔ سامنے ایک وسیع و عریض وادی پھیلی ہوئی تھی جہاں سبزہ تھا، ندی تھی لیکن کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ ویران، خاموش اور غیر فطری حد تک پرسکون تھا۔ یہی کورگٹی گاؤں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وادی میں قدم رکھا انہیں ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ یہ مئی کا مہینہ تھا لیکن یہاں کی ہوا میں ایک سردی تھی جو ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ ہوا میں مٹی کی ایک عجیب سی بو شامل تھی، جیسے پرانے کپڑے اور گلا ہوا گوشت ایک ساتھ ملا ہوا ہو۔ پروفیسر عالمگیر کو محسوس ہوا کہ ان کے کانوں پر ایک ہلکا سا دباؤ پڑ رہا ہے، جیسے وہ کسی گہری سمندری تہہ میں آگے ہوں۔ وہ آگے بڑھے۔ تھوڑی دور جا کر انہیں ایک گاؤں کے آثار نظر آئے۔ یہ کورگٹی گاؤں کا مرکزی گاؤں تھا۔ گھر لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے تھے لیکن سب ویران تھے۔ دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گاؤں کے لوگ ابھی اپنا کام چھوڑ کر اچانک غائب ہو گئے۔ برتن میز پر پڑے تھے، کپڑے چارپائیاں بکھرے ہوئے تھے، حتیٰ کہ گھر میں ایک بچے کا کھلونا بھی فرش پر پڑا تھا۔ یہ تو عجیب ہے، ڈاکٹر پریت سنگھ نے سرگوشی کی۔ کسی ہنگامی صورتحال میں بھی لوگ اپنا سارا سامان نہیں چھوڑ جاتے۔ شاید کوئی وبا پھیلی ہو، کیپٹن میک گروگر نے کہا، لیکن اس کی آواز میں وہ پختگی نہیں تھی۔ پروفیسر عالمگیر کی نظر ایک گھر کے باہر لگی تختیوں پر پڑی۔ ان پر ہاتھوں سے مختلف علامتیں بنائی گئی تھیں، جیسے کوئی انتباہ۔ یہ علامتیں خوف اور خطرے کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر لگا کہ گاؤں والوں نے آخری وقت میں کسی نادیدہ خطرے کے خلاف مزاحمت کی کوشش کی۔ رحیم جو بشیر کے ساتھ تھا کانپتے ہوئے بولا، میرے بزرگ کہتے تھے کہ یہاں کی زمین کے نیچے سے ایسی آوازیں آتی ہیں جو انسان کو پاگل کر دیتی ہیں۔ جب وہ آوازیں بہت تیز ہو جائیں تو یہ گاؤں اپنے لوگوں کو نگل لیتا ہے۔ کیپٹن میک گروگر نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، یہ سب فرسودہ خیالات ہیں، ہم یہاں سائنسی تحقیق کے لیے آئے ہیں۔ لیکن وہ سب جانتے تھے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ماحول کی خاموشی، وہ عجیب بو اور ٹھنڈک اور یہ ویران گاؤں، یہ سب کسی عام واقعے کی نشانیاں نہیں تھیں۔ انہوں نے گاؤں کی مزید تلاشی لی۔ انہیں ایک مسجد ملی جو ویران پڑی تھی۔ اس کے اندر جائے نماز بچھے تھے لیکن کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ کتابیں کھلی پڑی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عین نماز کے دوران سب غائب ہو گئے۔ ایک طرف مسجد کے صحن میں ایک پرانا کنواں نظر آیا۔ اس کے ارد گرد کچھ پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ پروفیسر عالمگیر نے کنویں میں جھانک کر دیکھا۔ اندر سے ایک عجیب سی گونج سنائی دی جو ہوا میں موجود اس ٹھنڈک اور دباؤ کو مزید بڑھا رہی تھی۔ انہیں اس گاؤں میں کوئی لاش نہیں ملی، کوئی ڈھانچہ نہیں، جیسے لوگ صرف غائب ہو گئے ہوں۔ یہ بات انہیں زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ یہاں کوئی لاش کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر پریت سنگھ نے پوچھا۔ اگر وبا پھیلی ہوئی ہوتی تو لوگ مرے ہوتے، شاید جانور کھا گئے ہوں، کیپٹن نے کہا، لیکن اس کی آواز میں اعتماد نہیں تھا۔ پروفیسر عالمگیر کی نظر ایک گھر کی دیوار پر پڑی۔ وہاں کوئلے سے ایک عجیب سی شکل بنی ہوئی تھی، ایک انسانی شکل جس کا منہ خوف سے کھلا ہوا تھا اور اس کے کانوں سے لہریں نکل رہی تھیں۔ یہ شکل کسی نے ہنگامی حالت میں بنائی تھی، جیسے وہ ایک انتباہ دینا چاہتا ہو۔ ریڈیو اسٹیشن کہاں ہے؟ پروفیسر نے پوچھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں اس راز کا سراغ لگانا ہے تو انہیں اس کی وجہ جاننی ہوگی۔ بشیر نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ اوپر بابو جی، سب سے بلند چوٹی پر۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے شیطان کی آوازیں آتی ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی گاؤں میں پڑاؤ ڈالیں گے اور صبح ریڈیو اسٹیشن کی طرف جائیں گے۔ رات کا اندھیرا وادی میں گہرا ہوتا جا رہا تھا۔
ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ ان کے ذہنوں پر اس ویران گاؤں اور اس کی کہانیوں کا گہرا اثر ہو رہا تھا۔ کسی کو بھوک نہیں لگ رہی تھی، وہ سب ایک دوسرے سے چپکے ہوئے بیٹھے تھے اور ہر آہٹ پر چونک اٹھتے تھے۔ جب وہ سونے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہر ایک کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کے پاس ہے۔ جب وہ آنکھیں بند کرتے تو انہیں عجیب و غریب شکلیں نظر آتیں۔ رحیم مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا۔ پروفیسر عالمگیر کو بھی عجیب سے خواب آئے۔ ایک خواب میں اسے لگا کہ وہ اس وادی کی دیواروں کے اندر پھنسا ہوا ہے اور دیواریں اسے سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہی ہیں۔ آدھی رات کو بشیر اچانک ہامتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید تھا۔ میں نے اسے سنا، میں نے انہیں سنا، وہ ہانپ رہا تھا۔ کسے سنا؟ پروفیسر عالمگیر نے پوچھا۔ وہ سرگوشیاں، وہ میرا نام لے رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں یہاں سے نکل جاؤ۔ بشیر کی آواز میں خوف تھا۔ کیپٹن میک گروگر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن انہیں خود بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سرسراہٹ اب ان کے اندر بھی اتر چکی تھی۔ کورگٹی گاؤں واقعی خاموش نہیں تھا، وہ کچھ اور ہی تھا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی وادی میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کی روشنی میں بھی ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی تھی۔ رات کی سرسراہٹ کی یاد ابھی تک ان کے ذہنوں میں تازہ تھی۔ ناشتہ جلدی جلدی ختم کیا گیا اور ٹیم نے ریڈیو اسٹیشن کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ ریڈیو اسٹیشن تک پہنچنے کا رستہ انتہائی دشوار گزار تھا۔ یہ ایک بلند چوٹی پر واقع تھا اور راستے میں کئی جگہوں پر قدیم علامتیں بنی ہوئی تھیں جو شاید مقامی لوگوں نے خطرے کی وارننگ کے طور پر بنائی تھیں۔ یہ علامتیں وہی تھیں جو انہوں نے گاؤں کے گھروں کی دیواروں پر دیکھی تھیں۔ ایک انسانی شکل جس کے کانوں سے لہریں نکل رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھتے گئے، ہوا میں وہ ٹھنڈک اور سرانڈ کی بو مزید تیز ہوتی گئی۔ اب وہ سرسراہٹ بھی زیادہ واضح ہو چکی تھی۔ یہ اتنی تیز نہیں تھی کہ اسے سنا جا سکے، لیکن وہ دماغ کے اندر ایک مسلسل دباؤ پیدا کر رہی تھی۔ پروفیسر عالمگیر نے محسوس کیا کہ ان کے سر میں ہلکا سا درد شروع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر پریت سنگھ نے بھی اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے دماغ پر کوئی بھاری چیز رکھی ہوئی ہو۔ کیپٹن میک گروگر، جو پہلے ان سب کی باتوں کو وہم قرار دے رہا تھا، اس کے چہرے پر بھی فکر کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بار بار اپنے سر کو نفی میں ہلا رہا تھا، جیسے خود کو تسلی دے رہا ہو۔ رحیم نے اپنی آنکھوں پر رومال رکھ لیا۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ وہ ہمیں بلا رہی ہے۔ آخرکار وہ ریڈیو اسٹیشن تک پہنچ گئے۔ یہ ایک پتھر کی چھوٹی سی عمارت تھی جو پہاڑ کی چوٹی پر بنائی گئی تھی۔ اس کے ارد گرد ایک ٹوٹی ہوئی باڑ لگی ہوئی تھی اور عمارت کی دیواروں پر کائی اور فنگس کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دروازے زنگ آلود تھے، آدھے کھلے ہوئے۔ عمارت کے اوپر ایک بڑا اینٹینا تھا جو آج بھی ہوا میں ساکت کھڑا تھا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی ایک شدید ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان سے ٹکرایا۔ اندر کی فضا میں وہ میٹھی سڑی ہوئی بو اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ریڈیو اسٹیشن کا اندرونی حصہ بالکل وہی تھا جیسا اسے جنگ کے دوران چھوڑ دیا گیا تھا۔ ریڈیو مشینیں، ٹیلی فون، چارٹس، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، لیکن ہر چیز پر دھول کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی اور زنگ لگا ہوا تھا۔ سب سے خوفناک منظر ریڈیو اسٹیشن کے مرکزی کمرے میں تھا۔ یہاں کئی لاشیں پڑی تھیں جو مکمل طور پر خشک ہو چکی تھیں، جیسے انہیں سکا دیا گیا ہو۔ ان کے چہرے بھی اسی طرح خوف سے مسخ شدہ تھے، آنکھیں کھلی ہوئی اور خالی۔ ہاتھوں پر تشدد کا کوئی نشان نہیں، کوئی خون نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی کام کرتے ہوئے اچانک مر گئے ہوں۔ ایک ریڈیو آپریٹر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے کانوں پر ہیڈ فونز موجود تھے اور اس کا ہاتھ ریڈیو ڈائل پر جما ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ناقابل بیاں دہشت اور ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے آخری لمحے میں کوئی ہولناک چیز دیکھی ہو یا سنی ہو۔ پروفیسر عالمگیر نے لاشوں کا بغور جائزہ لیا۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے ان کی روح کھینچ لی گئی ہو۔ اس نے سرگوشی کی، یہ کسی بیماری کا نتیجہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر پریت سنگھ ریڈیو مشینوں کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے آلات نکال کر ریڈیو سگنلز کو چیک کرنے کی کوشش کی۔ یہاں اب بھی ایک بہت ہی کمزور فریکوینسی موجود ہے، اس نے کہا۔ یہ 17.5 ہرٹز سے بھی نیچے ہے۔ یہ الٹرا لو فریکوینسی ہے جسے انسانی کان سن نہیں سکتے، لیکن دماغ اسے محسوس کر سکتا ہے۔
کیپٹن میکگروگر نے ریڈیو اسٹیشن کے لاگ باکس اور کاغذات تلاش کرنا شروع کیے۔ انہیں کچھ پرانے خفیہ کاغذات ملے جن پر پروجیکٹ سائلنٹ ویو لکھا ہوا تھا۔ ان کاغذات میں الٹرا لو فریکوینسی کے تجربات اور اس کے انسانی دماغ پر اثرات کا ذکر تھا۔ لکھا تھا کہ اس فریکوینسی کو دماغ کے فیئر سینٹر یعنی میگڈالا کو متحرک کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس سے شدید خوف، پیرانویا اور ذہنی خلل پیدا ہوتا تھا۔ لیکن سب سے خوفناک انکشافات ان کاغذات کے آخر میں موجود ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی نوٹ بک میں تھا۔ یہ نوٹ بک اسٹیشن کے انچارج آفیسر کی تھی، جس نے آخری ایام میں اپنی کیفیات درج کی تھیں۔ اس نے لکھا تھا کہ اسٹیشن کی یہ فریکوینسی صرف دماغ پر اثر نہیں کرتی بلکہ یہ دیواروں کو زندہ کر دیتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس فریکوینسی نے وادی کی اصل آواز کو بڑھا دیا ہے جو صدیوں سے پہاڑوں کے اندر دفن تھی۔ یہ آواز انسان کے دماغ میں اس کے گہرے ترین خوف اور نفرت کو پیدا کرتی ہے اور پھر ان خوفوں کو حقیقی شکل میں ظاہر کر دیتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ آخری دنوں میں اس نے اپنے ساتھیوں کو ایک دوسرے پر حملہ کرتے، دیواروں سے باتیں کرتے اور آخرکار خوف سے مرتے دیکھا ہے۔ اس نے اپنی ڈائری کے ایک جملے میں لکھا تھا، یہ آوازیں صرف میرے کانوں میں نہیں، میری روح میں بھی اتر گئی ہیں۔ یہ مجھے بتا رہی ہیں کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں اور میں ان سے بھاگ نہیں سکتا۔ نوٹ بک کا آخری جملہ یہ تھا، وہ اب مجھ پر ہنس رہی ہیں اور میرا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ دیواروں سے نکل کر مجھ پر حملہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد قلم کی لکیریں بے ترتیب تھیں، جیسے لکھنے والا خوف سے کانپ رہا ہو۔ پروفیسر عالمگیر نے نوٹ بک بند کر دی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ یہ کوئی سائنس نہیں، یہ کچھ اور ہے، اس نے سرگوشی کی۔ جیسے ہی پروفیسر عالمگیر نے وہ نوٹ بک بند کی، ریڈیو اسٹیشن کی عمارت میں بجلی کی تاروں سے ایک ہلکی سی چمک اٹھی۔ اسٹیشن کی فریکوینسی جو پہلے مدھم تھی، اچانک تیز ہو گئی۔ اب وہ سسراہٹ کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی اور اس میں ایک عجیب سی تال تھی۔ یہ کسی مشین کی آواز نہیں تھی، یہ کسی چیز کی دھڑکن لگ رہی تھی۔ ماحول کی ٹھنڈک ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ کیپٹن میکگروگر، جو ابھی تک منطقی انداز میں سوچ رہا تھا، اس کا چہرہ بگڑنے لگا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے دماغ کو چیر رہا ہو۔ ڈاکٹر پریت سنگھ نے اپنے آلات کو چیک کیا۔ سگنل اچانک کئی گنا بڑھ گیا ہے، یہ خطرناک ہے۔ رحیم اور بشیر دونوں زمین پر گر گئے اور اپنے کانوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ دونوں کرا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ بشیر نے چیخ کر کہا، وہ آوازیں، وہ شیطان کی آوازیں ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تمہارے خوف کو باہر نکال رہی ہیں۔ پروفیسر عالمگیر نے چیخ کر کہا۔ اسے یاد تھا اس آفیسر کی ڈائری کا جملہ، یہ فریکوینسی تمہارے چھپے ہوئے راز کو سامنے لے کے آتی ہے۔ لیکن اب کوئی کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ کیپٹن میکگروگر کی آنکھوں میں ایک پاگل پن جھلکنے لگا۔ وہ اپنے سامنے کی دیوار کو گھور رہا تھا، جہاں نم اور کائی نے عجیب و غریب شکلیں بنائی ہوئی تھیں۔ وہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بوڑھا جس کو میں نے جنگ میں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف اور ندامت تھی جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پریت سنگھ، جو ماہر طبیعت تھی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کا امتزاج تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر بھی ایک عجیب سی بے چینی اٹھ رہی ہے۔ اسے اپنے بچپن کا ایک خوفناک واقعہ یاد آنے لگا جسے اس نے برسوں پہلے دفن کر دیا تھا۔ ہمیں یہ فریکوینسی بند کرنی ہوگی، پروفیسر عالمگیر نے چیخ کر کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے، بشیر اچانک اچھلا اور رحیم کی طرف لپکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی۔ تم نے مجھے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، تم نے میری زمین چھین لی۔ وہ رحیم کا گلا دبانے لگا۔ رحیم اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیپٹن میکگروگر، جو ابھی تک دیوار کو گھور رہا تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پائپ اٹھایا اور پروفیسر عالمگیر کی طرف لپکا۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے یہاں لایا ہے، تم سب جاسوس ہو۔ وہ چیخ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب وحشت تھی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ پروفیسر عالمگیر نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کیپٹن میکگروگر نے اسے زمین پر گرا دیا۔ ان کے درمیان ایک زوردار کشمکش شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر پریت سنگھ نے اپنی آخری ہمت جمع کی اور ریڈیو اسٹیشن کے مین پینل کی طرف بھاگی تاکہ فریکوینسی کو بند کر سکے۔ اس کا دماغ دھماکے سے پھٹ رہا تھا۔
ان سب کو اپنے اپنے خوف حقیقی شکلوں میں نظر آ رہے تھے۔ اسٹیشن کے اندر مکمل طور پر جنون کا عالم تھا۔ بشیر اور رحیم آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان کی آوازیں ریڈیو کی فریکوینسی کی گونج میں شامل ہو چکی تھیں۔ کیپٹن میکگروگر اور پروفیسر عالمگیر آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ دیواروں سے نکلتی ہوئی سرگوشیاں اب چیخوں میں بدل چکی تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عمارت خود زندہ ہو کر انہیں نگل لینا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر پریت سنگھ نے کانپتے ہاتھوں سے ریڈیو اسٹیشن کے مین سوئچ کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن سوئچ کو چھوتے ہی اسے لگا جیسے کوئی اس کے دماغ پر ہتھوڑا مار رہا ہو۔ اسے اپنے سب سے گہرے خوف، اپنے اندرونی شیطان نظر آ رہے تھے۔ آخر کار اس نے اپنی تمام طاقت جمع کی اور مین سوئچ کو دھکا دیا۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن کی تمام لائٹس بند ہو گئیں، اور ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ سرسراہٹ، وہ چیخیں، وہ گونج، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یہ خاموشی طویل نہیں تھی۔ مکمل خاموشی صرف ایک لمحے کے لیے تھی۔ اس کے بعد اسٹیشن کی دیواروں سے ایک عجیب سی سرسراہٹ کی آواز دوبارہ اٹھنے لگی، جو پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ اب وہ آواز صرف دماغ میں نہیں، فضا میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ کسی انسانی زبان کی نہیں تھی، بلکہ ہزاروں سسکیوں، چیخوں اور کراہوں کی ایک ملاپ تھا، جو ہوا میں معلق تھا اور ہر طرف اسے انہیں گھیر رکھا تھا۔ جب روشنی دوبارہ چمکی تو جو منظر سامنے تھا وہ کسی دوزخ سے کم نہیں تھا۔ بشیر اور رحیم ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ایک گہری نیند میں مرے پڑے تھے، جیسے انہوں نے مرنے سے پہلے کسی خوفناک خواب کا آخری حصہ دیکھا ہو۔ ان کے جسموں پر کوئی زخم نہیں تھا، بس مکمل سکون تھا۔ کیپٹن میکگروگر، جو پہلے پروفیسر عالمگیر پر حملہ کر رہا تھا، اب وہ بھی بے سود پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس کے چہرے پر خوف اور ندامت کے ملے جلے اثرات تھے۔ اس کا منہ کھلا تھا، جیسے وہ آخری بار چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کی چیخ حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ بھی اسی خوفناک انداز میں مرا تھا جیسے ریڈیو اسٹیشن کے پرانے اہلکار۔ پروفیسر عالمگیر، جو زمین پر گرے ہوئے تھے، اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر پریت سنگھ بھی زمین پر بے ہوش پڑی ہے۔ اس نے اسے ہلایا، لیکن ڈاکٹر پریت سنگھ کی آنکھیں بھی کھل چکی تھیں، اور ان میں بھی وہی خالی پن تھا جو باقی لاشوں میں تھا۔ وہ بھی مر چکی تھی۔ پروفیسر عالمگیر اب بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اٹھا اور چاروں طرف دیکھا۔ دیواروں پر نم اور کائی سے بنی وہ شکلیں اب زیادہ واضح تھیں، جیسے وہ اسے گھور رہی ہوں۔ وہ سرسراہٹ اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، اس کے کانوں میں چیخ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب کس کی باری ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر بھی وہی شک، وہی خوف پیدا ہو رہا ہے۔ اسے اپنے ماضی کے گناہ، اپنی غلطیاں یاد آنے لگیں۔ وہ سرسراہٹ اس کے ضمیر کو بیدار کر رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ وہ کتنا برا انسان ہے۔ پروفیسر عالمگیر کو معلوم تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں ایک اور لمحہ رکا تو وہ بھی انہی لاشوں کی طرح ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور اس کے چہرے پر بھی وہی ہولناک تاثرات جم جائیں گے۔ اس نے اپنی آخری ہمت جمع کی اور سر میں گونجتی ان آوازوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، اور ریڈیو اسٹیشن کے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا اور باہر نکلا۔ باہر کی ہوا میں وہ بدبو اور ٹھنڈک موجود تھی، لیکن اب یہاں روشنی تھی۔ سورج آسمان پر چھا رہا تھا۔ وہ بغیر پیچھے مڑے پہاڑ سے نیچے کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنے آپ کو گرتے سنبھلتے ہوئے اس وادی سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا، اسے بس اس جگہ سے دور بھاگنا تھا۔ وہ مسلسل بھاگتا رہا جب تک کہ اس کا جسم تھکاوٹ سے چور نہ ہو گیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کورگٹی گاؤں دور ایک پراسرار سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ سے آیا تھا جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کئی دن کے بھٹکنے کے بعد پروفیسر عالمگیر کو مقامی قبائل نے ڈھونڈا۔ وہ ان کے سامنے ایک زندہ لاش کی طرح تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں خالی، اور اس کے ہونٹ مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ مقامی لوگوں نے اسے دیکھ کر فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص کورگٹی گاؤں سے آیا ہے۔ انہوں نے اسے پناہ دی اور علاج کرنے کی کوشش کی۔ جب پروفیسر عالمگیر نے ہوش سنبھالا تو اس نے حکومت کو اپنی پوری کہانی سنائی، لیکن اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ انہوں نے اسے دماغی خلل کا شکار قرار دیا۔
اس کی رپورٹ کو انتہائی خفیہ قرار دے کر دفن کر دیا گیا اور کورگٹی گاؤں کو ہمیشہ کے لیے ممنوع علاقہ قرار دے دیا گیا۔ پروفیسر عالمگیر نے اپنی بقیہ زندگی ایک گمنام شخص کی طرح گزاری۔ اس نے دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتا اور لوگ کہتے تھے کہ وہ دیواروں سے سرگوشیوں میں باتیں کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف ہمیشہ نمایاں رہا۔ وہ کہتا تھا کہ اس نے کورگٹی گاؤں میں موت کا وہ رقص دیکھا ہے جہاں سائنس جنون میں بدل جاتی ہے اور انسان انسان نہیں رہتا۔ وہ آخری سانس تک کہتا رہا، وہ سرگوشیاں وہ ابھی بھی میرے اندر ہیں، میں نے محسوس کر سکتا ہوں۔ آج بھی کورگٹی گاؤں وہی موجود ہے، ہندوستانی حدود میں، لیکن وہاں کوئی نہیں جاتا، کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اس کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں اور اسے باقی دنیا سے الگ کرتے ہیں۔ مقامی لوگ آج بھی وہاں سے گزرنے سے کتراتے ہیں اور رات کو جب ہوا تیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ انہیں کورگٹی گاؤں سے آنے والی عجیب سی سرسراہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ سرسراہٹیں جو انسان کے دماغ میں اتر جاتی ہیں، اس کے خوف کو جگاتی ہیں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا حصہ بنا لیتی ہیں۔ کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا ایک ایسا سچ ہے جسے دنیا نے کبھی تسلیم نہیں کیا؟ کیا واقعی دوسری عالمی جنگ میں انسانوں نے ایک ایسی ہستی کو جگا دیا تھا جو ہزاروں سالوں سے پہاڑوں کی گہرائیوں میں سوئی ہوئی تھی؟ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے دیے گئے ای میل پر آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں، ہم اسے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے ایسی اور کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔